علامہ محمود الحسن خان سن 1939 عیسوی میں موضع علی گڑھ ضلع سلطانپور صوبہ اتر پردیش میں پیدا ہوئے۔ آپ کے والد مولانا بختیار علی ایک بلند پایا عالم باعمل تھے۔ مولانا بختیار علی کے دادا بخشی خان امہٹ سلطانپور کے تعلق دار تھے اور تقریباً 60 دیہات کے مالک ہوتے تھے۔ سن 1857 عیسوی کی جنگ آزادی میں جب انہوں نے حکومت اودھ کا ساتھ دیا اور انگریزوں کے خلاف جنگ میں شریک ہوئے تو اس جرم کی پاداش میں انگریز حکومت نے ان کی جاگیر ضبط کر لی، جس کے نتیجے میں مولانا بختیار علی کے خاندان کی معاشی و سیاسی حالت کمزور ہو گئی اور اہل خانہ مختلف مقامات کی طرف ہجرت پر مجبور ہو گئے۔ مولانا بختیار علی نے بھی روزگار کی تلاش میں لاہور کا رخ کیا اور ریلوے کے محکمے میں ملازمت اختیار کی۔ بعد ازاں سن 1910 عیسوی میں حصول علم کے جذبے کے تحت ملازمت سے استعفیٰ دے کر عراق تشریف لے گئے، جہاں انہوں نے علوم دینیہ کے حصول میں خود کو وقف کر دیا۔ علامہ محمود الحسن خان نے سن 1949 عیسوی میں نجف اشرف میں عربی و فارسی کی ابتدائی تعلیم اپنے والد محترم سے حاصل کی۔ اس کے بعد آپ نے دیگر جلیل القدر اساتذہ سے کسب علم کیا اور علمی مدارج طے کرتے ہوئے بلند مرتبہ حاصل کیا۔ آپ کے اساتذہ میں آیت اللہ حیدر عباس الہ آبادی، آیت اللہ اسد مدنی، شہید آیت اللہ مرزا علی غروی تبریزی، آیت اللہ شیخ محمد علی، آیت اللہ شیخ عباس کوچانی، آیت اللہ مرزا مسلم ملکوتی، آیت اللہ محمود شاہرودی، آیت اللہ العظمی محسن الحکیم، آیت اللہ العظمی ابو القاسم خوئی، آیت اللہ شیخ محمد رضا مظفر اور استاذ الاساتذہ شیخ محمد علی مدرس افغانی جیسے اکابرین شامل ہیں۔ آپ کی علمی عظمت کے اعتراف میں متعدد مراجع کرام نے اجازات سے نوازا، جن میں آیت اللہ العظمی مکارم شیرازی، آیت اللہ العظمی ابو القاسم خوئی، آیت اللہ حسین نوری، آیت اللہ روح اللہ خمینی رحمۃ اللہ علیہ، آیت اللہ محمد علی اور آیت اللہ العظمی سید عبداللہ شیرازی کے اسماء گرامی قابل ذکر ہیں۔ آپ نے تدریسی سفر کا آغاز بھی نجف اشرف سے کیا، جہاں آپ نہ صرف اعلیٰ تعلیم میں مصروف رہے بلکہ دروس سطحیہ کی تدریس بھی فرماتے رہے۔ آپ کے درس میں ہندوستان، پاکستان، ایران اور ترکی سے تعلق رکھنے والے درجنوں طلبہ شریک ہوتے تھے۔ آپ کے ممتاز شاگردوں میں علامہ طالب جوہری، صدر العلماء سلمان حیدر آبدی، مولانا عمار حیدر آبدی، علامہ ذیشان حیدر جوادی اور مولانا علی عباس سلطان پوری کے اسماء گرامی قابل ذکر ہیں۔ سن 1962 عیسوی میں آپ وطن واپس تشریف لائے اور بڑے پیمانے پر تبلیغ دین کا آغاز کیا۔ آپ نے اپنے علاقے میں دینی ماحول قائم کرنے کے لیے انتھک محنت کی، جس کے نتیجے میں بڑی تعداد میں لوگ شریعت کے پابند ہو گئے۔ بعد ازاں آپ نے قصبہ پیہانی، ضلع ہردوئی میں نواب پیہانی اور دیگر مومنین کے مدد سے مدرسہ حامد المدارس کے نام سے ایک دینی ادارہ قائم کیا۔ یہاں ملک کے مختلف علاقوں سے طلبہ کو جمع کر کے ان کی تعلیم و تربیت کا سلسلہ شروع کیا اور سینکڑوں طلاب کو علوم دینیہ سے آراستہ کیا۔ آپ کے نمایاں شاگردوں میں مولانا قاضی عسکری زیدی، مولانا شمشاد احمد گوپال پوری، مولانا مرزا جاوید رضا لکھنوتی، مولانا سید علی دہرادونی، مولانا رئیس احمد جارچوی، مولانا غضنفر عباس توسی، مولانا سید ذاکر رضا چھولسی اور مولانا ڈاکٹر مظاہر علی چھولسی پروفیسر شیعہ کالج لکھنؤ وغیرہ کے نام لیے جا سکتے ہیں۔ سن 1980 عیسوی میں علامہ مدرسہ حامد المدارس کو ترک کر کے مدرسہ ایمانیہ ناصریہ جونپور تشریف لائے، جو اس وقت زوال کا شکار تھا۔ آپ کو مدرسے کا پرنسپل منتخب کیا گیا۔ موصوف نے مدرسے کو نئی زندگی عطا کی، تعلیمی نظام کو بہتر بنایا، کشادہ اور ہوادار ہاسٹل تعمیر کروایا، طعام اور مطالعے کے لیے سہولیات فراہم کی، بوسیدہ کتب خانے کو اثر نو تعمیر کرایا تاکہ طلبہ مطالعے سے دلچسپی حاصل کریں۔ آپ کا انداز تدریس خالص نجفی تھا، جو طلبہ کے دلوں میں گھر کر لیتا تھا۔ رسائل، مقاصد، حماسہ اور متنبی جیسی بلند پایا کتب کو نہایت روانی اور مہارت سے پڑھاتے تھے۔ سن 2000 عیسوی میں آپ سرکاری ملازمت سے سبکدوش ہوئے، تاہم آخر دم تک مدرسہ ایمانیہ ناصریہ کی سرپرستی کرتے رہے۔
تدریس کے ساتھ ساتھ آپ نے محراب و منبر کے ذریعے قوم و ملت کی اصلاح اور تبلیغ دین کا فریضہ بھی سر انجام دیا۔ جونپور، جسے شیراز ہند کہا جاتا ہے، شہر کی ویران مساجد میں نماز جماعت کے قیام کے لیے تحریک چلائی، سینئر طلاب اور اساتذہ کو مساجد میں مقرر کیا، عزاخانوں اور کربلاؤں میں شب جمعہ کی مجالس کا اہتمام کیا تاکہ مومنین اسلامی معارف سے روشناس ہو سکیں۔ آپ شہر جونپور میں امام جمعہ بھی تھے۔ خطبات میں علل اعلان امر بالمعروف و نہی عن المنکر کا فریضہ انجام دیتے، غیر اسلامی رسومات کی کھل کر مخالفت کرتے، بے حجابی اور ریش تراشی جیسے امور پر بے باکی سے تبصرے کرتے اور سیرت اہل بیت علیہم السلام کو عملی طور پر بیان کرنے پر زور دیتے۔ یہی وجہ تھی کہ آپ کی مجالس میں ہر طبقے کے لوگ جوق در جوق شریک ہوتے۔ آپ نے ہندوستان کے علاوہ لندن، دبئی، قطر اور پاکستان میں بھی مجالس پڑھیں اور ہر مقام پر اپنے منفرد اور مؤثر طرز بیان سے دلوں پر اثر چھوڑا۔ آپ مجمع جہانی اہل بیت کے رکن بھی تھے اور متعدد بار کانفرنسوں میں شرکت کے لیے ایران تشریف لے گئے۔ آپ ولایت فقیہ کے پرجوش حامی تھے اور ہمیشہ اس نظام کو عصر حاضر میں شیعت کی بقا کا ضامن قرار دیتے رہے۔ فقہا کی عظمت، تقلید کی اہمیت اور علماء کی توقیر پر زور دیتے اور اہل بیت علیہم السلام کے حق کا دفاع ہمیشہ اپنی تقاریر و مناظرات کے ذریعے کرتے رہے۔ اللہ نے آپ کو 3 صاحبزادیاں اور 6 صاحبزادے عطا کیے، جن کو مولانا محفوظ الحسن خان، مولانا ناصر مہدی خان، مسرور الحسن، سرکار مہدی، رضا مہدی اور عبد المہدی کے نام سے پہچانا جاتا ہے۔ آخر کار یہ عظیم عالم، فقیہ، مدبر، استاد اور خطیب 1 اپریل سن 2018 میں لکھنؤ کے ایک اسپتال میں دل کے دورے کے سبب اس دار فانی سے رخصت ہو گیا۔ آپ کی نماز جنازہ آیت اللہ حمید الحسن نے پڑھائی، جس میں علماء، افاضل، طلاب اور مومنین کی کثیر تعداد نے شرکت کی۔ نماز جنازہ کے بعد مجمع کی ہزار آہ و بکا کے ہمراہ آپ کے آبائی گاؤں علی گڑھ سلطان پور کے خاندانی قبرستان میں سپرد خاک کر دیا گیا۔